الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله مولانا بلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے. اس نے امام الانبیاء محبوب کبریہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، مزید کرم فرمائی، ہمیں توفیق عطا فرمایا کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں میں ہوئے اور کلمہ پڑھ کر کے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کے اس کے معتقد ہوئے اور قرآن کریم جیسی بے مثال کتاب ہمارے نصیب اور ہمارے حصے میں آئی، ہمیں عمل کرنے کی اللہ رب العالمین نے توفیق دی. درود و سلام ہو محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم، جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کی ہے، قرآن کریم کا 28واں پارہ ہے، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو مختلف انداز میں مختلف طریقے سے ان کے زندگی گزارنے کے، ان کو ہدایت میں آنے کے، ان کو راہ راست میں آنے کے لیے پورے قرآن عظیم میں تعلیم فرمائی اور مختلف طرح سے انسانوں کے سدھار کے لیے قوانین بتائے. اللہ رب العالمین نے انسان کو حکم نہیں بنایا فرشتوں کی طرح کہ جو حکم لگاتا ہے وہی کرتے رہو، پھر اس کا کوئی مواخذہ نہیں. اللہ نے انسان کو آزاد چھوڑا ہے. اب وہ اپنے کردار کا، اپنے معاملات کا خود ذمہ دار ہے، تبھی اللہ حساب لے گا. یہ دلوں میں ہی کثیرہ یا نہیں کثیرہ، اما شاکر و اما کفورا، شکر کرو یا کفر کرو، ہدایت کرو یا کفر. اللہ نے آزاد کر دیا انسان کو. اب ہم خود مالک ہیں اپنے معاملے کا کہ ہم ہدایت میں ہوں یا گمراہی میں ہوں، ظاہر میں ہوں یا حرم میں ہوں. تبھی اللہ تعالیٰ ہم سے حساب و کتاب لے گا کہ ہم نے اپنی مرضی سے کیا، جو چاہے وہ کیے. تو اس طرح سے ہمیں ہدایت کی کتاب عطا فرمائی، نبی بھیجے، رسول بھیجے، اسی لیے بھیجا کہ وہ نبی و رسول اللہ کی پہچان کرے اور اللہ کے احکامات کو ان تک بتائے. اب اس کے بعد بھی اگر ہم اس راستے پہ نہیں آئے اور شیطان کے بہکاوے میں ہو گئے تو ہم سے مواخذہ ہوگا کہ تم نے کیا عمل کیا اور کیا کر کے آئے. محترم، آج جمعہ کا دن ہے، ہمیں جمعہ کا کوئی اہتمام نظر نہیں آتا، نہ کوئی اس کی فکر ہوتی. سر نے جمعہ کے متعلق کئی مرتبہ اس چیز کو بیان کیا کہ پہلے آنے والے کو، بعد میں آنے والے کو اس کی کیا فضیلت ہے، کیا ہونا چاہیے. ہم تو بس یوں ہی اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، اذان ہو گئی ہم چلے گئے، ہمیں جمعہ کا کوئی اہتمام ہی نہیں ہوتا. لیکن ہمیں یہ احساس یہ ہوتا ہے، یا تو ہم جمعہ کی فضیلت کو اپنے دل میں نہ اتارتے ہوں، اس کی اہمیت، اس کے مقام کو نہ سمجھتے ہوں، اور یا سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے ہم گردانی کرتے ہیں. ہمیں دین نہ غالب آ کر کے ہمیں دنیا غالب آتی ہے، تبھی ہم دنیا میں پھنسے ہوتے ہیں. اور ہمارے احباب تو ایسے وقتوں میں آتے ہیں کہ نہ انہیں کچھ سننا پڑے، نہ انہیں کچھ کہنا پڑے.
اور بعض تو ایسے آتے ہیں کہ جماعت کھڑی ہونے کا وقت ہو جاتا ہے، بعض یہ کر کے چھوٹ بھی جاتی ہے۔ یہ دنیا اس طرح سے غالب ہے۔ تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ صحیح معنوں میں ہم نے دین سے لگاؤ، دین کی محبت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور ان کے ارشادات سے ناواقف ہیں، اس لیے عمل نہیں کرتے، یا تو ہمارے دل میں بات اترتی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کو رب کریم ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی، اور کعب بن لؤی ایک شخص یہ جمعہ کے دن اجتماع کرتے، قریش کے لوگوں کو اکٹھے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دیتے اور کہتے کہ محمد رسول اللہ ہمارے ہی اولادوں میں سے ہوں گے، اور کہتے کہ اے لوگوں، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری موجودگی میں یا وہ تشریف لائیں تو وہ حکم دیتے تھے کہ ان کا کلمہ پڑھنا، ان کی نصرت و حمایت کرنا، اس لیے کہ جتنے نبی آئے ہیں ان کی ساری کتابوں میں توریت ہو یا زبور ہو یا انجیل ہو، قرآن، کوئی بھی کتاب رہی ہو، اور سارے نبیوں نے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کی اور یہی کہا کہ جب وہ نبی تشریف لائیں تو ان کی حمایت کرنا، ان کی نصرت کرنا، کلمہ پڑھ کر کے اور ان کے طریقے پر آنا، اسلام میں داخل ہونا، ان کی مدد کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام جنگل جنگل، بستی بستی، ریگستانوں میں، پہاڑ کی چٹانوں میں، ہر جگہ اس کا چرچا کرتے رہے، لوگوں میں بتاتے رہے کہ آخری نبی کا اہتمام تو وہ تشریف لائے تو ان کی نصرت و حمایت کرنا اور ان کے ساتھ اسلام میں داخل ہونا۔ تو جمعے کے دن تو کعب بن لؤی خاص طور سے جمعے کا اہتمام کرتے اور لوگوں کو اکٹھے کر کے خطبہ دیتے، سمجھاتے، بتاتے کہ لوگوں آخری نبی کا احترام کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت میں ہر دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، لیکن جمعہ کا وہ دن ہوگا جو امام الانبیاء کے لیے خاص طور سے ہے۔ یہ دن جب اللہ کی بارگاہ میں قیامت میں پیش کیا جائے گا تو جو لوگ جمعہ کا اہتمام کیے ہیں، جمعہ کی تعظیم و اکرام کیے ہیں، ان کی اہمیتوں کو سمجھے ہیں، وہ لوگ جمعہ کے دنوں کے ساتھ ہوں گے، اور ایسے ہوں گے، فرماتے یہ ہے جیسے کہ دلہن کو عورتیں گھیرے ہوئے ہوتی ہیں، بہترین لباس ہوتا ہے، خوشبو سے معطر ہوتی ہے، اور لوگ اس کو ساتھ لے کر کے اس کے منزل تک پہنچاتے ہیں، اس کے ذمہ داروں کے حوالے کرتے ہیں۔ ایسے ہی وہ جمعے کا اہتمام کرنے والا، جمعہ کی قدر کرنے والا وہ شخص جمعہ کے ساتھ ایسے ہی ہوگا کہ ہمارے الہی کی تجلی ہوگی، روشنی ہوگی، دلکش ماحول ہوگا، اور ایسا محسوس ہوگا کہ کافری پہاڑ سے یہ لوگ اترے ہوئے ہیں خوشبو میں۔ انس اور جن انہیں دیکھیں گے، ان کے گرد چکر لگائیں گے، یہاں تک کہ یہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے، یہ جمعے کے اہتمام کرنے والے۔ اور فرماتے یہ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے امت کے کچھ لوگوں کو بیت المقدس میں عبادت کرتے دیکھا کہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، بڑے گرویدہ ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے۔ نبی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ اس کا امتی اللہ کو چاہنے والا ہو، اللہ سے محبت کرنے والا ہو، تو نبی اس سے خوش ہوتا ہے، اور نبی کو قرآن اس وقت ہوتی ہے جب اس کے امتی راستے سے بے راستہ ہو جائے، بھٹک جائے، تو نبی کو قرآن ہوتی ہے۔ اس لیے نبی اسی کام کے لیے متعین ہوتا ہے کہ لوگ اللہ کو پہچان لیں، اللہ کے احکام پہ چلنے والے ہو جائیں۔ فرماتے یہ ہیں کہ جب اپنے امت کے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ بیت المقدس میں وہ عبادت کر رہے ہیں، بڑے منہمک ہیں، بڑے غور و فکر کر رہے ہیں، تو بہت خوش ہوئے موسیٰ علیہ السلام، بڑے مسرور ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے وہی کی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تم اپنے امت کی عبادت و ریاضت سے بے شک خوش ہو، لیکن ہم نے ایک دن ایسا بنایا ہے، ایسی گھڑی، ایسا وقت دیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اگر 2 رکعت نماز اس دن پڑھ لے، ان دنوں میں 2 رکعت نماز پڑھ لے، تو اے موسیٰ تمہاری امت کی اس عبادت و ریاضت سے یہ افضل ہوں گے۔ یہ مقام ہے، وہ فرمایا کہ وہ افضل ہوں گے،
موسیٰ علیہ السلام نے فوراً سر جھکا دی، پروردگار وہ کون سا دن ہے، کون سی گھڑی ہے، کون سا وہ معلوم تو ہو جائے۔ تو رب نے فرمایا موسیٰ وہ وقت تو ہم نے تم کو بھی دیا ہے، تمہیں سنیچر کا دن دیا جو تمہیں سے جڑا ہوا ہے، اتوار کا دن عیسیٰ علیہ السلام کو دیا ہے، دوشنبہ کا دن ابراہیم علیہ السلام کو دیا ہے، منگل کا دن ہم نے زکریا علیہ السلام کو دیا ہے، بدھ کا دن ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو دیا ہے، جمعرات کا دن آدم علیہ السلام کو دیا ہے، اور جمعہ کا دن خاص طور سے محمد رسول اللہ اور ان کی امتوں کو دیا کہ جمعہ کے دن اس کا اہتمام کریں، جمعہ کے دن اس کی قدر کو پہچانیں۔ جب جمعہ کے دن اس کی قدر کو، اس کی قیمت کو پہچانیں گے تو پھر ان کا مقام بلند ہوگا۔ فرماتے یہ ہیں کہ جمعے کے دن فرشتے صبح ہی سے اگر کے گلی کوچوں میں گھومتے ہیں کہ کس کون شخص تیاری کرتا ہے، کون کیا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں جب اذان کا وقت ہو جاتا ہے جمعے کا تو فرشتے اپنے دفتر کو لے کے مسجد دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ اندر آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اندر کون سے لوگ پہلے آئے ہوئے ہیں، ذکر میں ہیں، تسبیح و تحلیل میں ہیں، عبادت میں کیا کرتے ہیں۔ اگر لوگ پہلے سے آ کر کے ذکر و تسبیح و تحلیل میں ہیں تو فرشتے سفارش کرتے ہیں کہ اے پروردگار یہ تیرے ذکر میں اہتمام میں پہلے سے آ کے بیٹھا ہے، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ اس کے لیے دعا کرتے ہیں اس کی مغفرت کا۔ اور فرشتے جو دروازے میں بیٹھنے والے ہیں گیٹ میں، وہ رجسٹر لے کے اپنا بیٹھے رہتے ہیں، کون سا آدمی آ رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ جو شخص فرماتے ہیں جو سب سے پہلے آتا ہے فرشتے اس کا نام لکھتے، اس کو ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربانی کا ثواب ملتا، پھر گائے کا، پھر دمبے کا، بکرے کا، اس طرح سے آنے والوں کو مرغی اور انڈے تک کہا جاتا ہے۔ اور جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کر کے خطبہ سننے چلے آتے ہیں۔ اندازہ کرو کہ ہم لوگ کب داخل ہوتے ہیں جب ہمارا ایڈمیشن ہی نہیں ہوتا، ہمارا داخلہ ہی نہیں ہوتا، فرشتے خطبہ سننے چلے جاتے ہیں، رجسٹر بند کر کے بعد نصیحت سننے چلے جاتے ہیں، اس وقت ہم آتے ہیں۔ کتنے لگاؤ ہمیں ہے کہ ہمارا نام بھی جمعے میں نہیں چڑھتا رجسٹر میں اور ہم فرشتے وہ چلے آتے ہیں، ہمیں اہتمام نہیں اس کی ہو پاتی ہے کہ فرشتے وہ چلے آتے ہیں اور ذکر لے کر۔ اور جب نماز ختم ہو جاتی ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے تو فرشتے اس اعمال کو، اس رجسٹر کو لے کر کے جب سارے لوگ چلے جاتے تو اس کو لے کے نماز کے بعد دعا ہو جاتی ہے، نماز مکمل ہو جاتی ہے، فرشتے لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ پروردگار فلاں محلے کے فلاں فلاں لوگوں نے اس طرح سے تیری عبادت و بندگی کر رکھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ان فرشتوں سے فرماتا فرشتوں اس کو لے جاؤ، جبریل کے حوالے کر دو، جبریل سے کہہ دو اس کو محفوظ خانے میں، اس کو ایک ایسی جگہ پہ محفوظ کر دیں، ان لوگوں کے اعمال کو وہاں وہ جمع کر دیں تاکہ قیامت کے دن یہ اعمال پیش کیا جائے گا۔ اگر ان کے اعمال اچھے ہوں گے، قابل قبول ہوں گے اور بہتر ہوں گے تو اس عمل کو ان کے لیے وہاں پیش کیا جائے گا، اس کا انہیں فائدہ ملے گا۔ اور اگر اعمال خراب ہوں گے تو وہی گلیز کپڑوں میں لپیٹ اس کے منہ میں مار دی جائے گی۔ تو اب دیکھنا ہے ہم عمل کس درجے سے کرتے ہیں، کہاں تک پہنچتے ہیں، کہاں تک ہمارے عمل ہوتے ہیں۔ کہ اللہ کی بارگاہ میں جب وہ ہمارا عمل پیش ہو جاتا ہے اور وہ عمل ہمارا قیامت دن پیش کیا جائے گا تو ہمارے عمل کیسا ہونا چاہیے۔ اور ایک جگہ تو یوں فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن چوتھے آسمان بیت المعمور پہ سارے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، جمعہ میں فرشتے وہاں جمع ہو جاتے ہیں بیت المعمور میں۔ پھر جبریل علیہ السلام مینارے پہ چڑھ کر کے اذان دیتے ہیں اور میکائیل علیہ السلام دوسرے مینارے پہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے احکام ارشاد فرماتے ہیں، اور اسرافیل علیہ السلام امامت کرتے ہیں، اور باقی فرشتے مقتدی ہوتے ہیں۔ جب نماز ختم ہوتی ہے، سب ہو جاتا ہے مکمل، تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے رب کریم، ہم نے جو اذان دی ہے اس اذان کا ثواب امت محمدیہ کے جتنے مؤذن ہیں، ہمارے اذان کا ثواب ان سارے مؤذنوں کو حاصل ہو، سارے مؤذن اس کا ثواب پا جائیں۔
اور نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، جو ہم نے واعظ و نصیحت کی ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے خطیبوں کو اس کا ثواب ملے جو حق و سچ بیان کرتے ہیں۔ اور اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ پروردگار، جو ہم نے امامت کر رکھی ہے، اس کا ثواب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اماموں کو حاصل ہو، کہ جن لوگوں نے لوگوں کو رکوع و سجدہ کرایا، اللہ کی بارگاہ میں سچ چھپایا ہے، ان اماموں کو اس کا ثواب حاصل ہو۔ اور بقیہ فرشتے کہتے ہیں پروردگار، جو ہم لوگ مقتدی تھے، نماز ادا کیے ہیں، اس کا ثواب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں تقسیم فرما دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو حاصل ہو کہ جن لوگوں نے امام کے ساتھ نماز پڑھی، اپنے پیشانی جھکائے، اللہ کی عبادت اور تیری بندگی کی۔ فرماتے اس کا ثواب اللہ رب العالمین فرمائے گا، یہ میرے فرشتوں، ہم نے اس نیکی کو، ہم نے اس ثواب کو ان لوگوں کے نام کر دیا، ان لوگوں کے نام دے دی کہ جن لوگوں نے عبادت کی ہے اور جن کے لیے تم نے کر رکھی ہے، جن کو تم نے دیا ہے وہ عبادت، ہم نے ان کو دے رکھا ہے۔ تو یہ عبادت اور ریاضت جو ہم کرتے ہیں، فرشتے ہماری تائید کرتے ہیں، فرشتے ہمارے لیے اس چیز کو کہتے ہیں کہ پروردگار عالم اس کا اجر و ثواب ان کو حاصل ہو۔ تو ہمیں اس کی فکر کرنی ہے۔ جب ہم جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو جب نماز پوری کر لو، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں بکھر جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کی نعمتوں کو تلاش کرو، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کے ذکر کو کثرت کے ساتھ کرو تاکہ تمہیں کامیابی ملے۔ لیکن جب ہم وقت سے پہنچتے نہیں ہیں، ہم وقت کے حاضر نہیں ہوتے ہیں، تو ہم کس طرح سے ذکر کریں گے؟ ہم اس کو سنیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، ہمیں اس کی معلومات نہیں ہوگی، تو ہمیں اس کی جانکاری کس طرح سے ہوگی؟ ایک شخص نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضور، عبادت جو کی جاتی ہے اس میں توکل ہے، ایک آدمی ہے جو نماز پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور کرنے کے بعد بیٹھ گیا عبادت کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے بیٹھ گیا، اس کے لیے آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے بھروسے کہ اللہ روزی دے گا۔ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا وہ شخص جاہل ہے، توکل کا مطلب ہی نہیں سمجھتا کسے کہتے ہیں، اللہ کا بھروسہ وہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جو نماز پوری کرو، زمین میں بکھر جاؤ، منتشر ہو جاؤ، اور وہ بیٹھا ہے، وہ جاہل ہے۔ اور عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آسمان سے سونا اور چاندی نہیں گراتا، سونا اور چاندی نہیں برساتا ہے کہ ہیرا جواہرات برستا اس کو لے جاؤ بیچ کے اور کھاؤ پیو۔ آسمان سے بارش ہوتی ہے، اللہ کی زمین پہ، اس زمین سے پھل فروٹ تیار کرو، تجارت کرو، بس دیگر اور کاروبار تم کرتے رہو تاکہ تمہاری روزی تمہیں ملے۔ جب تم عمل کرتے رہو گے، کوشش کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں روزی عطا فرمائے گا۔ ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں، عرض کیا اللہ کے رسول، ہم اونٹ سے سوار ہیں، اور کیا ہم اونٹ کو چھوڑ دیں اللہ کے بھروسے میں نماز پڑھ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا پہلے اونٹ کو باندھ دیں۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ تیرا اونٹ چھوٹ جائے اور تو عبادت میں لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ میرے اونٹوں کی حفاظت کرے گا، یہ توکل نہیں۔ توکل تو یہ ہے کہ تم اپنے سامان کی خود حفاظت کرو اور اللہ کی راہ میں نکلو، اپنے کاروبار کے لیے نکلو، پھر اللہ رب العالمین تمہیں روزی عطا فرمائے گا۔ جب نکلو گے معاملات میں تو پروردگار تمہیں روزی عطا فرمائے گا، تمہیں روزی دے گا۔ یوں ہی بیٹھنا نہیں بہتر ہے کہ آدمی کام بھی نہ کرے بیٹھ جائے۔ ایک بزرگ تھے تو انہوں نے یہ سوچا کہ اللہ رب العالمین نے حکم دی ہے روزی کمانے کے لیے، محنت و مشقت کرنے کے لیے، یوں ہی بیٹھنے کے لیے نہیں فرمایا کہ بیٹھ جاؤ روزی ہم دیں گے۔ اللہ چاہے تو روزی بالکل دے سکتا ہے، چاہے تو دے، لیکن اس کے آیت کریمہ ہے کہ وہ ہیلے بہانے سے روزی دیتا ہے، ورنہ دین پھیلانے کے لیے نبیوں کی ضرورت کیا تھی، کتابوں کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ رب العالمین سب کو پہنچا دیتا اور سب کے دلوں کو مسخر کر دیتا۔ لیکن کوشش کرنا، محنت و مشقت کریے، حق و ناحق پہچانیے، جائز و ناجائز پہچانیے،
روزی کمانے کے طریقے دیکھیے، تبھی تو مواخذہ ہوگا زندگی کا کہ تم نے کیا 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 نہیں کیا۔ یہ سوچ کر کے وہ شخص نکلا کہ چلو روزی کمائیں تبھی کچھ ہم کو مل سکتا ہے۔ جب جنگل و بیابان سے نکلنے لگا تو دیکھا کہ ایک لومڑی بہت موٹی تگڑی اور فربہ تندرست بیٹھی ہوئی ہے، اس کے آنکھ نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، اپاہج۔ تو پھر وہ سوچنے لگا کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، جب اس کو روزی دے رہا ہے تو پھر ہم کو درست ہے کیا ہم کو نہیں دے گا؟ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں۔ یہ سوچ کے رک گیا کہ دیکھیں آخر یہ لومڑی اتنی تندرست ہے کیسے، اس کی روزی آتی کہاں سے، تاکہ اسی سلسلے سے ہم ملیں۔ بیٹھا تھا، تھوڑی دیر بعد جب کھانے کا وقت ہوا تو دیکھا زمین پھٹ گئی اور ایک پیالہ دودھ اور ایک پیالے میں شہد ظاہر ہوا۔ اس نے سمجھ لیا کہ شاید یہی چیز اس کی غذا ہے، لیکن پھر غور و فکر پہ لگ گیا کہ آگے اس کو دکھائی نہیں پڑتا، یہ دیکھے گی کیسے، اس کے پاس پیر نہیں چلتے، آئے گی کیسے، اس کے پاس ہاتھ نہیں، یہ اٹھائے گی کیسے۔ اسی غور و فکر کے اتھاہ سمندر میں غوطہ زن تھا، تب تک دیکھا پہاڑ سے ایک بزرگ اتر رہے ہیں۔ وہ اتر کے آئے، دونوں پیالے کو لیا اور لے جا کے لومڑی کے منہ میں وہ پلا دیا، اور پلا کے جب واپس سونے لگے تو یہ نوجوان دوڑا ہوا ہے بزرگ گیا اور ان کے دامن کو پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے فرشتوں میں سے ایک ہیں، جو ہماری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ ہم اس لومڑی کو خورد و نوش کا انتظام کریں۔ تو کہنے لگا بہت اچھا، پھر محنت و مشقت کی ضرورت کیا ہے؟ اسی پہاڑ کی چٹان میں چشمے کے کنارے اپنے مسلح کو بچھا دیا اور کہا میں بھی عبادت کروں گا، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے عبادت میں لگ جاؤں گا، اللہ ہمیں روزی دے گا۔ ہم لوگوں میں یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے بھروسے میں کام کر رہے ہیں، محنت مشقت کرنا نہیں چاہیے، اللہ کے بھروسے مسلح بچھا کے بیٹھ گیا، اللہ کے بھروسے میں مسجدوں میں بیٹھ گیا۔ فرماتے درست نہیں، وہ شخص بیٹھ گیا مسلح بچھا کے، ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 4 دن گزرا، اس طرح سے دن گزرتے رہے، ایک ہفتہ گزر گیا، کچھ نہیں، ایک دانہ بھی نہیں آیا اس کے لیے۔ تو ہاتھ اٹھا دی، پروردگار میرے لیے ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے، قطرہ بھی نہیں آیا، پانی کا، شربت کا یا کھانے کا ایک دانہ بھی نہیں آیا، اگر تجھے نہیں دینا تو میری روح ہی قبض کر لے، میں اس دنیا سے ہی چلا جاؤں۔ اللہ رب العالمین نے وہی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا حتمی غیبی آئی، یہ نوجوان ایسے جو 70 سال تک بیٹھا رہے گا، عبادت میں مسلح بچھا کے کھڑا رہے گا، میں کچھ نہیں دوں گا تمہیں۔ تم روزی کمانے کے لیے نکلو، توکل یہ ہے، بھروسہ اللہ پہ یہ ہے کہ محنت مشقت کرو پھر ہم روزی دیں گے، بیٹھ کر کے روزی تمہیں نہیں دیں گے، محنت و مشقت کرو، اور اگر محنت کرو تو تمہیں اتنی روزی دیں گے خود بھی کھاؤ اور اپنے دوست احباب و غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ وہ شخص پہاڑ سے اتر آیا، روزی روٹی کمانے کے لیے نکلا، اللہ نے بڑے روزی اسے دیا، وہ خود کھاتا رہا، دوسروں کو بھی کھلاتا رہا۔ پتہ یہ چل گیا اس واقعے سے کہ ہمیں محنت و مشقت کرنا ہے، نظام قدرت یہی ہے، دستور و ضابطہ یہی ہے کہ جب ہم محنت و مشقت کریں گے تو اللہ ہمیں روزی دے گا۔ یہ بھروسہ ہے جب محنت کے لیے نکلیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں روزی دے، اس کی دعا کرتے رہے کہ اللہ ہمیں حلال روزی عطا فرمائے، پھر اللہ ہمیں حلال روزی دے گا۔ تو جمعے کے اہتمام اور اللہ کی عبادت، ان چیزوں کو ہمیں سوچنا ہے۔ حضرت انس بن مالک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی جب جمعے کے لیے آتا ہے اور جمعہ کا اہتمام کرتا ہوا آتا ہے تو 1000 فرشتے اس کے ساتھ اس کی سفارشی ہوتے ہیں۔ جمعہ کا اہتمام یہ کرتا ہو، اپنے ناخن کو کٹایا، موچھوں کو درست کیا، بال کو درست کیا، مسواک کیا، اچھے کپڑے پہنے، عطر و گلاب لگایا، اس جمعے کے اہتمام میں اس چیزوں کو کیا، اور کرنے کے بعد جب چلتا ہے مسجد طرف تو یہ فرماتے ہیں کہ 1000 فرشتہ اس شخص کے ساتھ ہوتا، اس کی سفارش کرتا کہ اللہ اس نے جمعے کا بڑا اہتمام کیا ہے، بڑی تلاوت اور ذکر کی ہے، اللہ تعالیٰ تو اسی خطاؤں کو معاف فرما، اسے جنت عطا فرما۔ اور حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ کافی دنوں تک جبریل امین حضور کی بارگاہ ہی میں نہیں آئے، اور جب آئے تو میرے آقا نے فرمایا جبریل بڑی تاخیر کر دی، بڑے دنوں کے بعد تو آئے۔ عرض کی میرے آقا میں ایسے لوگوں کے پاس نہیں آتا کہ جو لوگ اپنے ناخنوں کو نہ کٹائے ہوں، جو لوگ اپنے موچھوں کو صحیح نہ کرتے ہوں، جو لوگ اپنے بالوں کو درست نہ رکھے ہوں، جو لوگ بہترین کپڑے نہ پہنے ہوں، صاف ستھرا، جو لوگ خوشبو سے معطر نہ ہوتے ہوں، جو لوگ مسواک نہ کرتے ہوں،
ہر فرشتے ایسے لوگوں کے پاس نہیں آتے، انہیں لوگوں کے پاس آتے ہیں جو صفائی کے ساتھ جمعہ کا اہتمام کرتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، انہیں کے پاس آتے ہیں۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، قرآن کریم نے فرما دیا کہ ہم فرشتے ایسے نہیں آتے ہیں، ہم لوگ صاف ستھرا رہنے والے لوگوں کے بیچ میں آتے ہیں جو صفائی کرتے ہیں۔ تو محترم اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں جمعے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جمعے کے اہتمام کرنے پر اللہ رب العالمین یہ چیزیں ہمیں عطا فرماتا ہے، ہمیں خوشحالی حاصل ہوتی ہے اور ہمارے اعمال بہتر ہوتے ہیں۔ اور جمعہ کی 2 رکعت نماز ہماری اور موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں کی عبادت سے افضل ہوتی ہے۔ اس لیے ہم مولا تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ رب کریم ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جمعے کا اہتمام عطا فرمائے۔ جمعے کے دن فرشتے ہم کو دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے عمل کس طور سے ہیں، ہمیں کرنا کیا ہے۔ اس لیے بہتر عمل کریے اور اپنے ناخنوں کو، اپنے بالوں کو مسواک کر کے اس طرح سے درست ہو کے اللہ کی بارگاہ میں آ کے اور منہمک ہو کر کے اللہ کی عبادت کریں، تاکہ آپ کے اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں تو رد نہ کیا جائے، وہ عمل قابل قبول ہو۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔